السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 16 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 20 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ حکومت تسلیم کروانے کے لیے تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ ملا محمد حسن آخوند کا کہنا ہے کہ اسلامی امارت نے اپنی حکومت کو تسلیم کروانے کے لیے دنیا کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور اب بالخصوص اسلامی ممالک کو طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ سرکاری میڈیا ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن افغانستان یعنی RTA کے مطابق اگست 2021 میں افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد بدھ کو دارالحکومت کابل میں ملک کی پہلی اقتصادی کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم ملا حسن آخوند نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ملا حسن کا کہنا تھا کہ جو طاقتیں انسانی حقوق کے تحفظ کی دعوے دار ہیں، انہی کی پابندیوں اور افغانستان کے فنڈ منجمد کرنے سے افغان عوام معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پوری دنیا ایک قدم اٹھائے اور افغانستان کو تسلیم کر کے اس مسئلے کا خاتمہ کر دے۔ حکومتی سربراہ کا کہنا تھا کہ عارضی امداد سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں مل کر ایسے ذرائع تلاش کرنے چاہیے جو ہمیشہ کے لیے عوام کے مسائل کا حل کریں۔ ملا محمد حسن نے کہا کہ اقتصادی پروگرام صحیح طریقے سے چلائے جائیں تو بہت جلد مسائل سے نکل جائیں گے۔ اگر ہم مل کر تعاون کریں تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق انتظامیہ میں چوری، کرپشن اور بدامنی تھی، مگر اسے تسلیم بھی کیا گیا تھا اور اس کی مدد بھی کی جا رہی تھی۔ اب ان سارے مسائل کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حکومت تسلیم کروانے کے لیے دنیا کی شرائط پوری کر دی گئی ہے اور اب اسلامی ممالک کو اس میں پہل کرنی چاہیے۔ طالبان وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں کرپشن ختم ہو گئی ہے، سیکیورٹی کو یقینی بنا دیا گیا ہے اور سرمایہ کاری کا ماحول پوری طرح سے سازگار ہے۔ اب تو عالمی اداروں کو آ کر افغانستان میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ RTA کے مطابق کانفرنس سے خطاب میں وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان تمام ممالک کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملا امیر خان متقی کے بقول افغانستان تمام ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات چاہتا ہے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی نے کہا کہ افغانستان کا 20 سالہ اقتصادی نظام بیرونی امداد پر منحصر تھا اور جیسے ہی وہ بند ہوئی نظام بکھر گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب افغان حکومت صرف امداد پر انحصار نہیں کرنا چاہتی اور بین الاقوامی برادری سے مل کر ترقیاتی منصوبوں کا دوبارہ آغاز کرنا چاہتی ہے۔ وزیر خزانہ ہدایت اللہ بدری نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں مدد کی ضرورت ہے اور اب جب انتظامیہ سے کرپشن ختم ہو گئی تو طویل مدتی منصوبوں پر کام کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی بار ملکی ریونیو سے مکمل بجٹ بنایا ہے، ہم بجٹ میں ضروری شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہدایت اللہ بدری کا کہنا تھا کہ حکومت انسانی امداد کے لیے اقوام متحدہ سے اچھے تعلقات قائم کر رہی ہے، مسائل کے حل کے لیے ماہر معاشیات اور کاروباری شخصیات سے ملی ہے اور ٹیکس کم کرنے اور غیر قانونی ٹیکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ RTA کے مطابق اس کانفرنس میں اقوام متحدہ کی افغانستان میں خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز نے بھی شرکت کی اور کہا کہ اقتصادی بحران افغان عوام کے لیے سنجیدہ مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ پابندیاں ختم کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ معیشت کے سوا طالبان کی حکومت میں سب اچھا ہے۔ طالبان رہنما ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ان 5 ماہ کے دوران کسی بھی شخص کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ اس وقت یہاں ایک حکومت ہے، یہاں کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، لیکن معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اسے بہتر بنانا صرف افغانستان کی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی برادری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے وحید فیضی کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاکستان کے لیے سابق افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ طالبان نے سابق افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے چند اہلکاروں کو ہدف بنایا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ طالبان رہنماؤں کو طالبان اہلکاروں کے ہاتھوں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات سے بچانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ طالبان نے اپنی قانونی حیثیت اور بین الاقوامی طور پر تسلیم کیے جانے کی کوششیں پوری کر دی ہیں، لیکن ابھی تک امریکہ کے ساتھ مسئلہ ہے اور طالبان ابھی تک امریکہ کے ساتھ
کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے مثبت نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ ملا عبدالسلام ضعیف کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان سمجھوتا ہو جاتا ہے تو باقی دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گی۔ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہوئے طالبان رہنما نے کہا کہ فی الحال خواتین کے کام کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہے۔ طالبان اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کے تحت خواتین کے کام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ کابل میں ہونے والے خواتین کے مظاہروں پر ان کا کہنا تھا کہ ان کا مطالبہ مغرب جیسے حقوق کا حصول تھا۔ عالمی برادری کی جانب سے افغانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام کے اصرار پر ملا عبدالسلام ضعیف کا کہنا تھا کہ ان کا نہیں خیال کہ طالبان بین الاقوامی برادری کی خواہشات کے مطابق کوئی اس طرح کی حکومت بنائیں گے، بلکہ وہ ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جو افغان عوام کی امنگوں کے مطابق ہو۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ طالبان مذاکرات اور اپنے اقتدار کے قانونی جواز کے لیے ایک کونسل کے قیام پر کام کر رہے ہیں۔ وہ خواتین کو ملازمتوں کے مواقع اور تعلیم فراہم کرنے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ملا عبدالسلام ضعیف طالبان کے سابق دور میں پاکستان میں سفیر رہ چکے ہیں اور انہیں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد گرفتار کر کے گوانتانامو بے لایا گیا تھا، تاہم سال 2010 میں دہشت گردوں کی فہرست سے ان کا نام نکال دیا گیا تھا۔ توہین مذہب پر 26 سالہ خاتون کو سزائے موت۔ راولپنڈی میں انسداد سائبر کرائم کی عدالت نے توہین مذہب کے الزام میں 26 سالہ خاتون کو سزائے موت سنا دی ہے۔ انیقہ عتیق کو 24 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ انیقہ عتیق پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے فیس بک اور واٹس ایپ سمیت کئی سوشل میڈیا سائٹس پر توہین مذہب کی، جو کہ عدالت کی کارروائی میں ثابت ہو گئی۔ مدعی کی جانب سے مذکورہ مقدمے کی پیروی راجہ عمران خلیل ایڈووکیٹ نے کی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے راجہ عمران خلیل نے کہا کہ اس کیس میں انیقہ عتیق نے مذہبی شخصیات کے خاکے بنائے اور واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانے سمیت اس نے اپنے 4 موبائل نمبرز سے مختلف لوگوں کو ایسا مواد بھیجا جس میں مذہبی شخصیات کے خاکے بنانے کے علاوہ ان کے لیے توہین آمیز کلمات استعمال کیے گئے تھے۔ جن لوگوں کو یہ مواد بھیجا گیا ان میں سے ایک شخص حسنات فاروق نے ان کے خلاف سائبر کرائم ونگ میں مقدمہ درج کرایا تھا۔ اس کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق عدالت میں انیقہ عتیق نے بیان دیا کہ پب جی گیم کھیلنے کے دوران اس کیس کا مدعی اور دیگر 2 غیر ملکی افراد ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اس دوران مدعی خود کو مذہبی آدمی ظاہر کرتا تھا اور جان بوجھ کر اس کو مختلف باتوں پر اکساتا رہا اور مختلف چیزیں جمع کرتا رہا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ملزمہ نے دوران مقدمہ اپنے دفاع میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق انیقہ عتیق پر الزام تھا کہ انہوں نے واٹس ایپ پر اپنے اسٹیٹس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے استعمال کیے۔ اس کے علاوہ خاتون نے مزید خاکے اور یوٹیوب کے لنکس بھی مدعی کے ساتھ شیئر کیے جن میں توہین آمیز مواد موجود تھا۔ مسجد میں تلوار سے جہاد کی تبلیغ، لیبیا نژاد شخص پر فرد جرم عائد۔ مشرقی انگلینڈ کے شہر برائٹن میں لیبیا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص پر تلوار کے ذریعے جہاد کر کے دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ابو بکر دیغائز نامی شخص کے 2 بیٹے شام میں لڑتے ہوئے ہلاک ہو چکے ہیں۔ پروسیکیوٹر بین لائڈز نے عدالت کو بتایا کہ ابو بکر نے 2020 میں برائٹن کی ایک مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جہاد تلوار سے کیا جاتا ہے اور یہ لازم ہے۔ وکیل نے عدالت کو ویڈیو دکھائی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جہاد فرض ہے۔ جہاد ایک منہ سے نکلی ہوئی بات نہیں ہے، یہ قیامت کے دن تک لازم ہے۔ وکیل نے کہا کہ یہ خطاب خطا نہیں تھا، کیس بہت سادہ ہے۔ ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے جہاد کا کہہ رہے تھے۔ وکیل نے مزید کہا کہ یہ تقریر ان کو اسلامی انتہا پسند ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اسلام کی خاطر تشدد کے لیے اکسا رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ تلوار کے ذریعے جہاد سے اپنا دفاع کیسے کیا جاتا ہے۔ جج نے ابو بکر کی فوری گرفتاری کا حکم دے کر 25 فروری کو سزا سنانے کا حکم دیا، تاہم انہیں اس شرط پر ضمانت دی گئی کہ وہ اپنے گھر پر رہیں گے اور ہفتے میں 3 بار پولیس اسٹیشن حاضری دیں گے۔ انہیں برائٹن کی مسجد اور مسلم کمیونٹی سینٹر جانے سے منع کرتے ہوئے پاسپورٹ جمع کروانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔
حضرات ناظرین کرام، آج کوئی سوال نہیں، آج بس یہ اطلاع کہ آج اختتام ہفتہ ہے، ویکینڈ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن قرآن دازی کی جائے گی اور قرآن دازی والی یہ ویڈیو شام 7-8 بجے کے درمیان انشاءاللہ نشر ہوگی، دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ فرانس میں کھیلوں میں حجاب کے استعمال پر پابندی کے حق میں ووٹنگ۔ فرانسیسی سینٹ نے کھیلوں کے مقابلے میں حجاب پر پابندی کے حق میں ووٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کھیل کے میدان میں سب کو یکساں مواقع اور سہولتیں میسر ہونی چاہیے۔ فرانس کے ایوان بالا میں منگل کو قانون میں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اسپورٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے مقابلوں میں مذہبی نشانات یا علامات پہن کر شرکت کو ممنوع قرار دیا جائے۔ سینیٹرز نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس ترمیم کا مقصد کھیلوں کے مقابلے میں حجاب یا نقاب پر پابندی لگانا ہے۔ سر پر اسکارف پہننے والے ایتھلیٹس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس ترمیم کی فرانس کی دائیں بازو کی جماعت نے حمایت کی، جبکہ حکومت نے مخالفت کی تھی، لیکن اسے منظور کر لیا گیا کیونکہ اس کے حق میں 160 اور اس کی مخالفت میں 143 ووٹ پڑے۔ سینیٹر نے ترمیم پڑھتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کے میدان میں مذہبی علامات پہننے کے حوالے سے قانونی طور پر ابہام موجود ہے، لہٰذا ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ واضح قانون بنائے۔ اس قانون کا متن شائع ہونے سے قبل سینٹ اور ایوان زیری کے اراکین بیٹھ کر اس کو حتمی شکل دیں گے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس ترمیم کا اطلاق پیرس میں ہونے والے 2024 اولمپکس پر ہوگا یا نہیں، کیونکہ ابھی تک اولمپکس کمیٹی نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ واضح رہے کہ یہ ووٹنگ ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب 1 سال قبل ہی مذہبی بنیاد پرستی کی روک تھام اور فرانسیسی اقدار کے فروغ کے لیے مساجد، اسکول اور اسپورٹس کلب کی نگرانی سخت کرنے کا بل منظور کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ فرانس کی فٹ بال فیڈریشن پہلے ہی کھیلوں کے مقابلوں میں حجاب یا نقاب پہننے پر پابندی عائد کر چکی ہے۔ 1 کلو سونے سے تیار کردہ سورہ رحمان عالمی نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ عالمی نمائش دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستانی پویلین میں دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک میں شامل سورہ رحمان کو بھی نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔ خلیج ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق عالمی نمائش میں کراچی سے تعلق رکھنے والے شاہد رسام کا تیار کردہ دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا جائے گا۔ نمائش میں ایوارڈ یافتہ آرٹسٹ اور متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی شاہد رسام 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار کینوس پر ایلومینیم اور سونے سے لکھے گئے قرآن پاک میں شامل سورہ رحمان پیش کریں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق شاہد رسام کا پروجیکٹ 24 جنوری کو دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستانی پویلین کے باہر پیش کیا جائے گا۔ خلیج ٹائمز کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں شاہد کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کے نسخے کی نمائش نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی بلکہ اپنی نوعیت کی منفرد نمائش ہوگی۔ یہ اس حوالے سے زیادہ منفرد ہے کہ اس کے لفظ سیاہی سے لکھنے کے بجائے سونے سے تیار کیے گئے ہیں۔ شاہد رسام نے بتایا کہ 1585 حروف، 352 کلمات، 78 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل سورہ رحمان کو اعلیٰ معیار کے کینوس پر سونے اور ایلومینیم کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان کی تیاری میں 15 کلو ایلومینیم اور 1 کلو سونے کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کو 200 آرٹسٹ، پینٹرز، کیلیگرافرز اور ڈیزائنر کی مدد سے 4 ماہ میں تیار کیا گیا۔ شاہد رسام کے مطابق نمائش میں سورہ رحمان 6 صفحات پر پیش کی جائے گی۔ پہلے 2 صفحات کے ہر صفحے پر 5 سطریں، جبکہ باقی 4 صفحات پر 10-10 سطریں اور مکمل صورت میں 50 سطریں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔